اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 289 ہے، 289، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کی تلاوت کی گئی، 159۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، فبما رحمت من اللہ، اللہ کی رحمت ہی کے سبب، لنت لہم، آپ نرم ہو گئے ان کے لیے، ولو کنتا، اور اگر آپ ہوتے، فظاً، تندخو، غلیظ القلب، سخت دل، لانفضوا، تو وہ ضرور منتشر ہو جاتے، من حولک، آپ کے پاس سے، فاعف عنہم، پس آپ ان کو معاف کر دیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش مانگیے، وشاورہم، اور ان سے مشورہ کیجیے، فی الامر، اہم معاملے میں، فاذا، پھر جب عزمتا، آپ پختہ ارادہ کر لیں، فتوکل، تو آپ توکل کریں، اللہ پر، علی اللہ، اللہ پر، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، پسند کرتا ہے، المتوکلین، توکل کرنے والوں کو۔ ترجمہ یوں ہے، ان واقعات کے بعد اللہ کی رحمت ہی تھی جس کی بنا پر اے پیغمبر آپ نے ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیا۔ اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے، لہذا ان کو معاف کر دیجیے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ کیجیے۔ پھر جب آپ رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجیے، یقیناً اللہ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، اگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ سارے لوگ آپ کے پاس سے دور ہو جاتے۔ نمبر 3، پیغمبر آپ لوگوں کو معاف کر دیجیے۔ نمبر 4، پیغمبر آپ لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے۔ نمبر 5، پیغمبر ان لوگوں سے اہم معاملات میں مشورہ لیتے رہیے۔ پیغمبر کسی کام کا عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ 7 باتیں ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جنگ احد میں صحابہ کرام سے کچھ لغزشیں ہوئی۔ بار بار ہم اس لغزش کی طرف توجہ آپ کو دلا رہے کہ صحابہ کرام سے کچھ لغزشیں ہو گئی کہ جس پہاڑی پر انہیں رکے رہنا چاہیے تھا وہاں وہ نہیں رکے، اور میں سے کچھ چلے گئے، اور جب دشمن سے مقابلہ تیز ہوا تو پھر پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ رسول اللہ ان کو بلا رہے تھے۔ یہ کچھ لغزشیں تھیں۔ ان لغزشوں کے بعد ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راست تربیت میں تھے، ان کو غم لاحق ہوا،
ان کے دل تھوڑے سے پست ہوئے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات دے رہے ہیں، اور یہ بات بتا رہے ہیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. ایک تو پیغمبر کی تعریف کی گئی کہ پیغمبر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کہ صحابہ کرام سے لغزشیں ہوئی، کچھ خطائیں ہوئی، آپ نے ان کے ساتھ سخت معاملہ نہیں فرمایا، آپ نے ان کے ساتھ کوئی سخت گیر معاملہ نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ ایسی صورت میں بھی آپ بڑے نرم دل رہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ اللہ کی رحمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں اتاری. اس رحمت کے نتیجے میں آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. خدا نخواستہ اگر آپ سخت دل ہوتے، ترشرو ہوتے، تند خو ہوتے، تو ظاہر بات ہے کہ صحابہ آپ کے پاس سے ایک ایک کر کے نکل جاتے، دور ہو جاتے. لیکن صحابہ کرام کا، آپ کی محبت، آپ کی نرمی، آپ کے عفو و درگزر کے نتیجے میں صحابہ کرام کا آپ کو گھیرے ہوئے رہنا، یہ آپ کے اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے. یہ ایک تو اللہ نے یہ بات بتائی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت دی کہ پیغمبر ہو گیا جو ہو گیا، کچھ لغزشیں ہو گئی ہیں، فاعف عنہم، ہم نے بھی معاف کر دیا. عفا اللہ عنکم، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو معاف کر دیا. اور اللہ تعالیٰ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ پیغمبر جب ہم نے معاف کیا تو آپ بھی ان کو معاف کر دیجئے. فاعف عنہم، ان کو معاف کر دیجئے. صرف معاف ہی نہیں بلکہ واستغفر لہم، ان کی لغزشوں کی وجہ سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کیجئے. یہ دو باتیں ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان صحابہ کرام کے ہو سکتا ہے کہ دل تھوڑا سا محسوس کر رہ گئے ہوں، تھوڑا سا ان کے دل ان کے حوصلہ افزائی کرنی ہے، تو اہم معاملات میں وشاورہم فی الامر، اہم معاملات جب آ جائیں تو صحابہ کرام کو مشورے میں شریک کر لیجیے. جب آپ ان سے مشورہ کریں گے تو ان کے حوصلے بلند ہوں گے کہ بھئی ہم سے مشورہ کیا جا رہا ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. پیغمبر جب بھی آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں، بس آپ کے لیے ایک ہی صورت باقی رہتی ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ کر کے اٹھ جائیے. بس اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آگے پیچھے ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. جب آپ کسی بھی کام کا ارادہ کر لیں، بس آپ کا کام یہ ہے کہ آپ توکل اللہ پر کریں. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں. زندگی گزارنے کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی جب لوگوں کے درمیان میں رہیں اور کچھ غلطی کسی سے ہو جائے، چاہے ہماری معاشرتی زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو، یا یہ کہ ہماری اجتماعی زندگی ہو، جب کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کو معاف کر دیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں، اور پھر یہ کہ ہم مشورہ بھی کریں. کوئی معاملہ اجتماعی ہوتا ہے تو اس میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاشرہ یہ بھی کریں. اور جب بھی کوئی اہم کام کیا جائے تو اس میں توکل کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ متوکلین کو پسند کرتے ہیں. اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے، جس مرتبے پر توکل کرنا، جس سطح کا توکل ایک بندہ مومن کو اللہ پر کرنا چاہیے، اللہ پر جس سطح کا بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے، اس سطح کا بھروسہ جب بندہ اللہ پر کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تمہارے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی حل کر دیتے ہیں، تمہیں رزق اللہ ایسے ہی دے دیتے ہیں. كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، جیسے کہ پرندوں کو اللہ روزی دیتے ہیں. تغدو صباحا وتروح بطانا، یہ پرندے جو صبح میں نکلتے ہیں اپنے پنجروں سے، گھونسلوں سے، ان کے پیٹ بالکل خالی ہوتے ہیں. جب شام میں واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. کون ہے جو ان کے پیٹ بھر رہا ہے؟ لاکھوں پرندے ہیں، ان کی کوئی نہ ملازمت ہے، نہ کوئی تجارت ہے، نہ ان کا کوئی کارخانہ ہے، نہ ان کی کوئی زراعت ہے، کوئی ظاہری اسباب نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا رہے. جو رب ذوالجلال پرندوں کو روزی دیتا ہے، اے انسان تو گھبرا مت، اللہ تجھ کو بھی روزی دے گا. اللہ تعالیٰ اس سطح کا توکل ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله